الحمد لله الموحد المتفرد، الحمد لله الموحد المتفرد الأحد الصمد، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والحمد لأحسن الخالقين، والحمد لإله الأولين والآخرين، والحمد لأحسن الخالقين، والحمد كله لله، والشكر كله لله، والثناء كله لله رب الأرض والسماء، الذي هو فالق الحب والنوى، قادر الكون والقضاء، باسط الأرض على الماء، رافع السماء، سميع من دعا ومجيب من نادى، وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا شريك له في المشرق والمغرب، لا شريك له من أهل السماء ولا من أهل الأرض، لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا حي ولا ميت، وحده وحدا فردا صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أحمد الأنبياء ورسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك،
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز، مکرم، واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں سورہ کہف کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح کما حق ہو قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر سامعین حاضرین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ بالترتیب ہمارا جو ہے آج تقریباً 34واں جمعہ ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پر، اور آج تقریباً 25 جون 2021 جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اللہ کریم ہمارے لیے اس دن کو باعث رحمت فرمائے اور سبب بنائے من اسباب دخول الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے جنت کے میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب بنائے۔ واقعات اور قصص میں اہم چیز جو ہے وہ قرآن مقدس کی آیت کا سمجھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ہماری آیتیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے ہماری آیات ہیں۔ تو واقعات یا امثلہ یا عناوین جو بھی اللہ کریم نے دلائل عقلیہ یا نقلیہ ذکر کیے ہیں، ان میں قرآن مقدس کی منشا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے، کما حق ہو، کہ جیسے اللہ کریم نے ایک فصیح، بلیغ، معجز، جو ہے دنیا کو عاجز کرنے والی، مسجع، مقفع، اعلیٰ مرفع کتاب اس امت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ جس طرح یہ کتاب اعلیٰ ہے، اسی طرح اس کتاب کو سمجھنے والے لوگوں کا مقام بھی اللہ کریم کے ہاں بڑا اعلیٰ ہے، اس لیے کہ باقی کتابوں کی نسبت اس کتاب کو فضیلت اس طرح ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اللہ کو مخلوق پہ خالق ہونے کے ناطے سے فضیلت ہے، اسی طرح ساری کتابوں کے اوپر قرآن مقدس کو اعلیٰ ہونے پہ فضیلت ہے۔ جس طرح کوئی خالق دوسرا کوئی نہیں،
اسی طرح قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو بھی واقعات بیان کیے ہیں، ایک ایک آیت میں اللہ کریم نے سینکڑوں مسائل حل کیے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تاکہ ان کے لیے دین کو صحیح سمجھنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی تصورات، کوئی خیالات، کوئی الجھنے، کوئی گمان، کوئی وہم، ایسی باتیں ان کے دلوں میں باقی نہ رہیں، تاکہ جب بھی یہ قرآن مقدس کو سنیں تو ان کے سامنے روز روشن کی طرح قرآن پاک کے دلائل اور براہین سامنے آئیں، ان کے دل سے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرا پیغمبر ہم نے قرآن کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ بدبختی، نحوست، شقاوت، فساد دنیا سے ختم ہو جائے، سعادت اور عزت اور اکرام اور راحت کے لیے اللہ کی کتاب آئی ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہات باقی نہ رہ جائے۔ اگر ایک آدمی اللہ کی کتاب کی بات کو سن کے پھر شکوک و شبہات میں رہے تو یہ دلیل ہے اس کے ایمان کے ضعف اور کمزوری کی، اس لیے کہ لا ریب فی، لا عیب فی، لا شک فی، کہ قرآن پاک میں کسی قسم کا عیب اور ریب نہیں ہے۔ احادیث کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر ایسی روایات آ سکتی ہیں جن کے اندر شک اور شبہ ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں آ سکتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کریم نے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اس میں صرف یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے، صرف ایسا کہ آپ نے ایک واقعہ سن لیا، ایک ایک آیت میں، ایک ایک چیز میں اللہ کریم نے بڑے مسائل ذکر کیے۔ آداب معلم اور متعلم کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے پچھلے جمعے پہ سنا کہ رشد کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا سفر کیا، اور آپ ہدایت اور رشد کا فرق سمجھ کے آئے ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اور پھر کیسے جا کے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، کیسے جواب دیا خضر علیہ السلام نے، کیسے راستے میں بھول گئے، یہ سارے عقائد کے مسائل کا حل قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جس کو بھوک لگے وہ داتا نہیں ہوتا، جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جو کسی دوسرے سے پوچھے وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے، جہاں اسی مقام پہ جہاں پہ بحر اور نہر ملتا ہے وہاں پہ ایک جزیرہ ہے۔ فرمایا ایک سفید ٹیلا ہے، ابری ہوئی جگہ ہے، پہاڑوں کے درمیان دریا چلتا ہے، جزیرہ ہے، وہاں پہ علی ارض فروۃ بیضاء، سفید ایک ٹیلا ہے جہاں پہ خضر علیہ السلام رہتے ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ پانی کے اوپر سوئے ہوئے تھے، پانی کے اوپر سوئے نہیں تھے۔ علی فروۃ بیضاء، سفید زمین کا ایک ٹیلا ہے جزیرے کے اندر، وہاں پہ خضر علیہ السلام جو ہے ان کا مکان تھا، وہاں پہ رہتے تھے۔ اور خضر کو خضر یا خضر کیوں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ سرسبز اور شادابی نہیں تھی، اور ان کے پیچھے پورا علاقہ جو ہے وہ درختوں کا علاقہ تھا، ہریالی تھی، سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ تو خود وہ اونچی جگہ کے اوپر علی فروۃ بیضاء وراءہ وخلفہ خضر، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے سب سبزہ زار تھا، درخت تھے بڑے ہرے بھرے، اسی لیے خضر اور خضر، یہ جو جہاں پہ ہریالی کا علاقہ ہو، درخت بہت زیادہ ہوں، تو وہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے المنطقۃ الخضراء، کہ یہ ایک جو ہے یہ سبز رنگ کا علاقہ ہے۔
تو اسی وجہ سے آ کے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ اصل جو نام ہے بعض نے اور ذکر کیا ہے، ایلیا بن ملکان یا پھر خضر ابن عاقیل، یہ ایسے نام جو ہیں وہ ان کے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ خضر جو ہے ان کو ہریالی شادابی کی وجہ سے آ کے کہا جاتا تھا کہ ان کے علاقے کے چاروں طرف جو تھی وہ ہریالی تھی، درخت تھے، بڑا سبزہ زار تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام کسی نے رکھا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا نام کسی نے رکھا نہیں۔ جس وقت وہ صندوق پکڑا گیا، جہاں سے پکڑا گیا وہاں پہ پانی اور گھاس جمع ہوتا تھا۔ عبرانی زبان میں کہا جاتا تھا پانی کو، شا کہا جاتا تھا گھاس کو۔ تو جہاں پہ صندوق آ کے رکا، وہاں پہ جیسے دریاؤں میں یا نہروں میں نہیں ہوتے سبزہ زار جو ہوتا ہے، وہاں پہ صندوق جہاں پہ آ کے لگ گیا فرعون کے محلات کے قریب، تو وہاں پہ پانی اور گھاس جمع ہوتا تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا موشا۔ تو وہاں سے صندوق موسیٰ علیہ السلام کا پکڑا گیا تو معروف ہو گئے موشا۔ تو جس وقت عبرانی زبان سے یہ عربی میں لفظ آیا، شین کو حذف کر کے سین بنا دیا گیا موسیٰ۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی اماں نے موسیٰ کا نام رکھا نہیں ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں جو چیز دیکھی جاتی اس کی طرف نسبت کر کے اس کا نام جو ہے وہ معروف ہو جاتا۔ جیسے ابو بکر صدیق کا نام جو ہے، نہ تو ابو بکر ہے نہ صدیق ہے، نہ تو ابو بکر ہے اور نہ صدیق ہے، تو کیا ہے؟ عبداللہ۔ ہاں جی، عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر حضرت عائشہ کی وجہ سے آگے، صدیق لقب ہے، تو دنیا کے ہاں معروف ابو بکر صدیق ہو گئے، یہ اوصاف کی بنا پہ۔ لیکن وہاں پہ سبزہ تھا، خشک علاقہ تھا جہاں پہ رہتے، وراءہ و خلفہ یہ سارا کچھ تھا، وہاں پہ ہریالی، اس وجہ سے آ کے خضر کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، انی بے ارضک السلام، فرمایا او اللہ کے بندے تجھے اس زمین پہ سلامتی ہو، انی بے ارضک السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو خضر پیغمبر کو سلام کیا ہے، اگر پانی پہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام یہ لفظ تو کہتے انی بماءک السلام، تجھے اس پانی پہ سلام ہے، لیکن فرمایا انی بارضک السلام، تجھے اس زمین پہ سلامتی ہو اللہ کے بندے۔ پوچھا خضر پیغمبر نے من انت ومن این جیت، کدھر سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ فرمایا انا موسیٰ بن عمران الذی بعث الی بنی اسرائیل، میں موسیٰ بن عمران ہوں جس کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ فرمایا ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے وہ رشد سکھا جو اللہ کریم نے تجھے سکھایا ہے۔ تو خضر پیغمبر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، تم میرے ساتھ صبر کر سکتے نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میرے اللہ نے چاہا تو مجھے صبر والا پاؤ گے، ولا اعصی لک امرا، یہ ادب ہے معلم اور متعلم کا کہ میں تمہارے کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ آخری بات ذکر کی خضر پیغمبر نے، فرمایا ٹھیک ہے رکو ذرا آرام کرو، پھر میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ تمہیں وہ رشد سکھانے کے لیے۔
قال فإن اتبعتنی، بس یہاں پہ پہنچے تھے نا پچھلے جمعے پہ، آخری شرط خضر علیہ السلام نے لگائی، قال فإن اتبعتنی، ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ او موسیٰ پیغمبر، فإن اتبعتنی فلا تسألنی، اگر تو نے میری اتباع کرنی ہے تو کوئی بات بھی مجھ سے پوچھنی نہیں ہے۔ فلا تسألنی عن شیء، شیء کی تنوین تنکیر کے لیے ہے، کوئی چھوٹی بات بھی تو نے مجھ سے پوچھنی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی تھے، ولی کی اتنی جرت ہو ہی نہیں سکتی ایسے بات نبی کے سامنے کر سکے، ولی ایسی باتیں نبی کے سامنے کرنے کی طاقت رکھتا؟ یہ نبی کا کمال ہے، اس لیے خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ ولی نہیں ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اب تم مجھے یہ بتاؤ، کیا کوئی نبی ولی کی اتباع کر سکتا ہے؟ ہمیشہ ولی نبی کی اتباع کرتا ہے، اس لیے قرآن کا جو انداز بیان ہے، جو آیات ہیں، وہ صاف معنی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، خاموشی سے بن پوچھے ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں، سوال کرنے کی اجازت کوئی نہیں، آرام سے موسیٰ میرے پیچھے چلتے آنا۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَیْءٍ، کسی چیز کے بارے میں تو نے پوچھنا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرنا، اعتراض بھی نہیں کرنا، میرے حکم کے خلاف بھی نہیں چلنا۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر تو نے میری پیروی کرنی ہے، فصاحت کے لیے ان شرطیہ ہے، ان اتبعتنی، اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیسے؟ قرآن پاک نے کیا کہا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، او لوگو میں محمد کی پیروی کرو، پیروی میری کرو گے محبت اللہ کرے گا۔ تم نے پیروی میری کرنی ہے، یحببکم اللہ، پیروی میں محمد کی کرو گے تو محبت اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے کرے گی۔ اب اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں دو کلمے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت ہمیشہ حکم میں ہوتی ہے، اتباع ہمیشہ عمل میں ہوتی ہے۔ اور اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع ہے لفظ تبیہ سے، گائے جب بچہ جنتی ہے، اس گائے کے بچے کو کہا جاتا ہے تبیہ۔ جس طرح وہ گائے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اس نے کبھی اپنے مالک سے پوچھا ہے میں تیرے پاس جاؤں یا ماں کے پیچھے جاؤں؟ بغیر سوچے سمجھے وہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے کہ نہیں؟ اب قرآن نے تمہیں پیغمبر کی اتباع کا حکم دیا ہے، جہاں پہ میرے پیغمبر کا عمل آ جائے سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے میرے محمد کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ یہ ہے اتباع اصل میں، جہاں پہ پیغمبر کا حکم آ جائے، مولویوں سے پوچھو، پیروں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو صحیح پیغمبر کا حکم ہے، پیغمبر کا حکم کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ روایات میں آگے شک آیا ہے لیکن پیغمبر کی زبان میں شک نہیں ہے، تو فرمایا اس چیز کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا فَإِنْ أَطَعْتَنِی، اگر تو نے میری اطاعت کرنی ہے، فرمایا نہیں۔ معنی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا، کوئی پوچھنا نہیں، بغیر سوچے سمجھے میرے ساتھ چلتا جا، اگر تو نے میرے سے کچھ سیکھنا ہے
تو ایسے میرے ساتھ چلتا جا۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کوئی سوال کرنے کی بھی ضرورت، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود نہ تمہیں بتا دوں، تم نے مجھے سامنے کوئی اعتراض کرنا، کوئی پوچھنا نہیں۔ لِمَاذَا فَعَلْتَ، کیوں ایسے کیا، کس لیے کیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا نہیں، تین چیزیں یہاں پہ آخری معاہدہ جو ہوا ہے، ایک تو نے میرے پیچھے چلنا ہے، میرے اوپر اعتراض کرنا، دوسرا صبر کر کے رہنا، صبر کرنا، تیسری چیز جلد بازی کرنے کی بھی ضرورت۔ یہ معلم کے لیے بڑی اہم شرائط ہیں، جس سے آدمی نے کوئی سیکھنا ہو تو اس کے لیے بڑی اہم شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، دوسرا صبر کرنا، تیسری چیز جلد بازی کرنے کی ضرورت۔ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں تمہیں خود بتاؤں گا، جب تک کہ میں بتاؤں نہ تم نے مجھ سے پوچھنا۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہمارا تمہارا معاہدہ طے ہو گیا۔ معاہدہ طے کر کے پکے وعدے وعید ہو کے خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ پیغمبر یوشع بن نون یہ نکلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَانْطَلَقَا، فا تاکیب کے لیے ہے، معنی کیا ہے؟ زیادہ دیر موسیٰ پیغمبر خضر کے گھر میں رکے کوئی نہیں، یہ نہیں کہ ایک دو راتیں آرام کرو بعد میں چلتے ہیں، نہیں، تھوڑی دیر رکے ہیں، کھانا وغیرہ کھایا ہے، تو فرمایا فَانْطَلَقَا، نکلے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ فَانْطَلَقَا قرآن میں تین ہی مقام پہ ہے، بس یہ لفظ جو ہے قرآن میں تین ہی مقام پہ ہے، اور تینوں موسیٰ اور خضر کے بارے میں ذکر ہے۔ بس اس کے علاوہ سورۃ کہف کے علاوہ فَانْطَلَقَا لفظ تمہیں پورے قرآن میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ملے گا، اسی مقام پہ ہے۔ بس فَانْطَلَقَا اندر معنی کیا ہے؟ گھبرا کے نہیں نکلے، پریشانی سے نہیں نکلے، بڑے آرام سکون کے ساتھ علی حیتہم اپنی عام چال کے اندر چلنا شروع کیا ہے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ، کچھ دیر چلنے کے بعد کشتیوں کے اڈے پہ پہنچ گئے، جہاں سے کشتی ملاح جو ہے سواریاں بیٹھاتا ہے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ، اس کا مطلب تھا کہ وہ وہاں پہ بستی تھی، اس بستی سے وہ کشتی والے سواریاں ادھر ادھر لے کے جاتے تھے، لوگ کہتے ہیں اکیلے رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی چیزیں سمجھائی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، سفینۃ آئے اس کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے، ملاح نے دیکھا کہ تین بندے بڑے نورانی کھڑے ہیں کنارے پہ، بڑے عظیم انسان ہیں، اس نے فوری کشتی کو روکا ہے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، کشتی میں یہ تینوں لوگ بیٹھ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی، خضر پیغمبر بھی، اور یوشع بن نون بھی۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ، قرآن نے سفینہ کا لفظ ذکر کیا۔ سفینہ وہ ہوتی ہے جہاں پہ گہرا پانی نہ ہو، عام جو کشتیاں نہیں ہوتی، تو سفینہ قرآن پاک میں 4 مقام پہ ذکر ہے، 3 مقام پہ سورۃ کہف میں، اور 1 مقام آیا ہے سورۃ عنکبوت میں۔ فانجیناہ واصحاب السفینہ، اور دوسری کشتی کو فلک کہا جاتا ہے، وہ 23 مقام پہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ وہ بڑی کشتی جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، یہ چھوٹی کشتیاں جس میں کم از کم 10 سے لے کے 20 کے درمیان آدمی بیٹھ جاتے ہیں، سفینہ جس میں بیٹھے۔ حتی فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ، کشتی میں بیٹھ گئے، چلتے چلتے جس وقت
منزل کے قریب پہنچنے لگے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، خضر علیہ السلام نے اپنا دایاں پاؤں تختی اوپر والے تختے کے اوپر مارا ہے، کشتی کا اوپر والا پھٹا نہیں ہوتا، اس کو مارا ہے، وہ اکھڑ گیا، پکڑ کے اس کو کشتی کے اندر رکھ دیا۔ رکبا فی السفینۃ خرقھا، اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، رہ نہیں سکے، کہنے لگے قال اخرقتھا، اخرقتھا، کیوں تو نے پھٹا توڑا ہے؟ اخرقتھا، اخرقتھا، حمزہ استفہام کے لیے، آگے چاہیے تھا جواب سنتے موسیٰ علیہ السلام، یہاں پہ بس نہیں ہوئی، ساتھ ہی فوری آگے سبب بھی ذکر کیا اور فوری خضر پیغمبر پہ فتویٰ بھی لگا دیا۔ اخرقتھا، تو نے پھٹا توڑا ہے، لتغرق اہلہا، کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتا ہے، الٹا اور بات کی، متعدی کیا، لتغرق اہلہا، یہاں پہ بس نہیں، آگے تیسری بات کی، لقد جئت شیئا امرا، تو نے تو بڑا ہیبت ناک برا کام کیا ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ پھٹا کیوں توڑا ہے، یہ بھی پوچھا، آگے سبب ذکر، اس لیے توڑا ہے سب کو مارنا چاہتے ہو، سب کو غرق کرنا چاہتے ہو۔ تیسری بات، تو نے بڑا عجیب کام کر دیا، بڑا ہیبت ناک کام کر دیا، امرن فضیًا، بڑا سخت کام کر دیا تو نے۔ تین باتیں ایک ہی لمحے میں موسیٰ علیہ السلام نے فوری کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، او موسیٰ علیہ السلام، میں نے تمہیں کہا نہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت موسیٰ پیغمبر آپ میں کوئی نہیں۔ میری بات تو سچی ہوئی، میں نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، واقعی تو نے ایک سوال نہیں، تو نے فوری سوال بھی کیا ہے، مجھ سے پوچھا بھی ہے، سبب بھی ذکر کیا ہے، اور آگے میرے اوپر فتویٰ بھی لگایا ہے۔ الم اقل، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوری یاد آیا، اوہو میں نے تو معاہدہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہنے لگے میں بھول گیا۔ یہ کتنی دفعہ بھولے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ یہ ابھی دوسری دفعہ ہے۔ کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، میری پکڑ نہ کر، جو کچھ میں بھول جاؤں، میں بھول گیا ہوں، اس بھول کے اوپر، اس لغزش کے اوپر میرے اوپر سختی نہ کر۔ وہ دعا تم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ جو ہم بھول جائیں ہمیں پکڑنا کوئی نہیں تو نے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، او خضر پیغمبر میرا سفر دشوار نہ کر، میرے اوپر تنگی نہ کر، میرے اوپر سختی کا معاملہ نہ کر، میں بھول گیا۔ تو بھول تو معاف ہوتی ہے، بھولنے کے اوپر میرا مواخذہ نہ کر۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے اوپر ابھی تنگی نہ کر، میرے اوپر ابھی سختی نہ کر، میں بھول گیا، آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں تیرے سامنے کوئی سوال نہ کروں۔ فسامحہ، حضرت خضر نے معاف کر دیا۔ نکل کے آگے نکلے، کشتی سے اتر کے آگے والی جو بستی ہے اس کی طرف جانا شروع کر دیا۔
اللہ فرماتے ہیں فانطلقا، اب یہ ہیں اللہ کے پیغمبر جن کی چال کو قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دیا، یہ اللہ کے پیغمبروں کا مقام ہے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، کنارے میں اتر کے آگے جانے لگے، جاتے جاتے دیکھا کہ بچے والصبیان یلعب، بچے کھیل رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام بھی موجود، یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن دبا کے اس کو اسی مقام پہ قتل کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکے، کیوں؟ یہ بہت بڑی بات ہے کسی بچے کو قتل کر دینا۔ تو جس وقت بچے کے سانس نکل گئے، دوسرے بچے دیکھ کے بھاگ گئے، اس بچے کو قتل کیا ہے، وہیں پہ وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، بڑے جلال والے پیغمبر، سریع الغضب، جلدی غصے میں آنے والے پیغمبر، لیکن کسی غلط بات کے اوپر، ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے غصہ آتا تھا۔ جس وقت دیکھا فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، اس کو قتل کیا۔ جس وقت اس کے سانس نکلے، موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، فوری کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، او اللہ کا بندہ، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو نے ایک معصوم بچے کو قتل کیوں کیا ہے، جو کہ ابھی احکام شریعت کا مکلف بھی نہیں، جو کہ ایک پاک جان ہے، ایک معصوم بچہ ہے، اس کا جرم بھی کوئی نہیں، گناہ بھی کوئی نہیں۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، نکرا بہت بڑا برا کام تو نے کیا ہے۔ نکرا پہلے فرمایا امرا، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہیبت ناک کام، دوسرا کہا نکرا جس کا مطلب ہے بہت بڑا برا کام کیا ہے، ایسا کام کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، کیوں تو نے ایسا کام کیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے دیکھا ہے بت موسیٰ پیغمبر کی، جلال موسیٰ پیغمبر کا، ولی کی اتنی ہمت، ولی کا کیا کمال ہے کہ پیغمبر کے سامنے ایسے باتیں کر سکے۔ یہ نبی ہے خضر علیہ السلام جنہوں نے ایسے باتیں کی۔ خضر علیہ السلام نے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کیوں؟ ان کو تو اندر کا پتہ تھا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، وہ اپنی طرف سے تو کر نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کروا رہی تھی۔ تو مسکراتے چہرے کے ساتھ خضر پیغمبر نے فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، او موسیٰ علیہ السلام، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر، اتفقنا علی ھذا الشیء انت لا تسألنی، ہم نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے پوچھو گے نہیں۔ کیوں مجھ سے پوچھا ہے؟ پہلے قرآن نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، دوسری دفعہ ایک جملہ قرآن نے زیادہ کیا ہے، الم اقل لک انک، تین تاکیدیں جہاں پہ ذکر کی ہیں، معنی کیا ہے؟ جیسے آدمی کہتے ہیں نا، وہ میں نے تمہیں کہا ہے، تم کو، آپ کو میں نے کہا ہے، وہ دو تین دفعہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک، موسیٰ علیہ السلام میں نے وعدہ تیرے ساتھ کیا ہے، سن موسیٰ میں نے تمہیں کہا تھا
انکا لن تستطیع معی صبرا، میں نے کسی اور سے خطاب نہیں کیا تھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام تمہیں کہا تھا، موسیٰ تمہیں میں نے کہا ہے، میں نے کسی اور سے نہیں، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، کیوں تو نے ایسا کیا؟ لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ بھی تو صبر نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، تمہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام، یوشع کو نہیں، تمہیں کیا تھا۔ تاکید ہے کلام میں، 3 تاکیدیں ہیں، تم کو، آپ کو موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کہا تھا۔ یہ معنی کیا ہے؟ انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ تم رک نہیں سکتے، میرے کاموں کے اوپر اپنے نفس کو روکنا تیرے اختیار میں کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام۔ صبر کا معنی ہوتا ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک لینا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، ابھی کیا کر؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، آخری بار ہے، ابھی میں سوال نہیں کروں گا۔ ان سألتک، اگر میں نے ابھی سوال کر دیا، ان شیئن، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، ان 2 سوالوں کے بعد، فلا تصاحبنی، اس کے بعد تو مجھے اپنا صحابی نہ بنانا، اپنا ساتھی نہ بنانا، فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اس لیے کہ میری طرف سے تیرے پاس معقول عذر ہے، ابھی یہ آخری بار ہے، 3 دفعہ حد ہوتی ہے، اگر میں ابھی نہیں بولوں گا، اگر میں نے ابھی سوال کر دیا تو خضر پیغمبر ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، مجھے الگ کر دینا۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے حدیث ذکر کی، آپ نے فرمایا رحمنا اللہ ورحم اخی موسیٰ لو صبر لعرفنا الكثير او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قریبا من ذلك، آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے اور اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پہ، رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ کریم میرے بھائی موسیٰ پہ بھی رحم کرے، لو صبر، اگر تھوڑا سا صبر کر جاتے، لعرفنا الکثیر، تو ہمیں بہت سی اور باتوں کا پتہ چل جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر کو پتا تو عالم الغیب کون ہوتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا کون ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، او اللہ کے بندے ٹھیک ہے میں بھول گیا، ابھی اگر میں نے سوال کیا تو آپ مجھے الگ کر دینا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے میرا راستہ بدل جائے گا، تمہارا راستہ الگ ہو جائے گا۔ اب یہ آخری فیصلہ پھر خضر علیہ السلام نے معاف کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ میں نے معاف کیا تمہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ فرماتے ہیں فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، اب ذرا بات کو غور سے سمجھنا، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ، چلتے 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 ایک بستی میں پہنچ گئے۔ اب یہ کون سی بستی ہے؟ مفسرین کی رائے مختلف، وہ کہتے ہیں انطاکیہ کی بستی ہے یا پھر ایلیا کی بستی ہے اور ذکر، لیکن قرآن نے بستی کا نام ذکر کیا نہیں ہے۔ اذا اتیا اہل قریۃ، بستی میں داخل ہوئے، استطعما اہلہا، بستی والوں سے کھانا طلب کیا ہے۔ اب قرآن نے یہاں پہ اہل کا لفظ 2 دفعہ بولا ہے،
اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، انہی بستی والوں سے کھانا طلب کیا جس بستی میں داخل ہوئے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی سے۔ انہوں نے کھانا مانگا، ہونا یہ چاہیے تھا فَأَبَوْا أَن يُطْعِمُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا ان کو کھانا کھلانے سے۔ لیکن قرآن نے اضافی فائدہ دیا، کیا فرمایا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا ان کی مہمان نوازی سے۔ معنی کیا ہے؟ یہ بستی میں نئے اجنبی غریب مسافر لوگ داخل ہوئے، اتنے لئیم لوگ ہیں، اتنے بخیل لوگ ہیں، کسی ظالم نے ان یضیفوہما، کسی نے پوچھا بھی نہیں کون ہو تم، یطعموہما، انہوں نے کھانا مانگا۔ کھانا دینا تو دور کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہونا یہ چاہیے تھا قرآن میں، اگر کھانے کا صرف تعلق ہوتا، استطعما اہلہا فابوا ان یطعموہما، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اضافی فائدہ دیا، ان یضیفوہما، ضیافت مہمان نوازی سے انہوں نے انکار کر دیا۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو آدمی اس کے استقبال کے لیے باہر جاتا ہے کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، تو فرمایا ان یضیفوہما، بڑے لئیم لوگ تھے، بڑے بخیل لوگ تھے، یہ اجنبی لوگ بستی میں داخل ہوئے ہیں۔ ان یضیفوہما، کوئی بندہ ملا بھی کوئی نہیں، کسی نے پوچھا بھی کوئی نہیں، یہ کھانا مانگ رہے ہیں، کسی نے پوچھا بھی نہیں کون ہو تم، کدھر سے آئے ہو، فرمایا کوئی ملا بھی نہیں، کسی نے استقبال بھی نہیں کیا، کسی نے پوچھا بھی کوئی نہیں، اپنے کام میں مگن اور مست گھومتے پھرتے ہیں، بڑے بخیل قسم کے لوگ ہیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ آدمی کسی کو پوچھتا ہے چلو بیٹھو ادھر آ کے، کوئی نہ کوئی آپ کو کھانا دے گا، لیکن نہیں، اللہ کریم نے فرمایا فَأَبَوْا، کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ اب قرآن نے، اب انہوں نے کھانا کتنے لوگوں سے مانگا؟ ایک دو لوگوں سے؟ اب قرآن نے اہل کا لفظ یہاں پہ دو مقام پہ ذکر کیا، اہل قریۃ استطعما اہلہا، ہونا چاہیے تھا استطعماہا، انہوں نے انہی سے کھانا مانگا، لیکن اللہ نے اہل کا لفظ دو دفعہ بولا ہے۔ قرآن معنی کیا سمجھاتا ہے؟ یہ بستی کے کنارے سے شروع ہوئے، چلتے چلتے بغیر جدوہ استطعما، پہلے گھر کا دروازہ کھٹکایا، فرمایا نحن قوم سفر، ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں کوئی کھانے کی ضرورت۔ کیوں؟ جس وقت بندہ کھانا طلب کرتا ہے، اصدق بسؤالہ، آگے والے آدمی کو شک نہیں ہوتا، وہ سمجھتا کہ واقعی اس آدمی کو بھوک لگی ہے۔ اگر کوئی آدمی پیسے مانگتا ہے تو آدمی کے دل میں خیال آتا شاید کہ یہ بندہ پیسے جمع کرتا ہو۔ اگر کوئی پیسے مانگے تو آدمی کے خیال میں تھا پتہ نہیں یہ مانگ کے پیسے جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن جب کوئی آدمی کھانے کا سوال کرتا ہے تو وہ اپنے سوال میں سچا ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے۔ استطعما اہلہا، دروازہ کھٹکایا، فرمایا نحن قوم سفر، ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانا، چلے گئے، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، دو دفعہ اہل کا لفظ قرآن یہاں پہ لے کے آیا ہے۔ معنی کیا قرآن سمجھاتا ہے؟ پوری بستی والوں سے کھانا مانگا ہے، پوری بستی والوں سے کھانا مانگا ہے،
ایک گھر بھی نہیں چھوڑا، پوری بستی والوں سے کھانا مانگا ہے، کسی بستی والے نے، ایک گھر والے نے بھی ان انبیاء کو کھانا کھلایا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، جو کھانا طلب کرے وہ داتا نہیں ہوتا، جو کھانا طلب کرے وہ داتا نہیں ہوتا، جس کو خود بھوک لگے وہ رزاق نہیں ہوتا، جس پہ مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جس کے اوپر حاجتیں آئیں وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ پوری بستی والوں سے کھانا مانگا ہے، ایک گھر بھی نہیں چھوڑا، استطعما اہلہا، ایک ایک گھر سے کھانا مانگا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، پوری بستی والوں نے انکار کر دیا، میرے رسولوں سے پوچھا بھی کوئی نہیں، کھانا دینا تو دور کی بات، پوچھا بھی نہیں۔ اب قرآن نے یہاں پہ لفظ بولا اَتَیَا أَهْلَ قَرْيَةٍ، اب ذرا غور کرنا، قرآن پاک میں جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں، اللہ نے کسی شہر کو تباہ نہیں کیا، کسی شہر کو تباہ نہیں کیا۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے کسی شہر کو کہا جاتا ہے مدینہ، ایک ہے المدینہ نبی علیہ السلام کا شہر، اور عام شہر کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے۔ اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا ہم نے فلاں شہر کو تباہ کر دیا۔ جہاں پہ بھی قرآن میں آتا ہے کیا، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، قَرْيَةٍ کتنی بستیاں، دوسرے مقام پہ فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، تیسرے مقام پہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا ہے۔ گاؤں، بستی اور شہر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گاؤں چھوٹے ہوندے ہیں، شہر بڑے ہوندے ہیں۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ اکثر لوگ گاؤں سے آئے ہیں، یہ چلو پنجابی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ کچے مکان ہوں، کوئی زیادہ چیزیں نہ ہوں، اس کو لوگ قریہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں قرآن نے کیا سمجھایا تمہیں؟ قریہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں کے رہنے والے لوگوں کی فکر ایک ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کی زبان میں بڑی اہم چیز ہے، جہاں کے رہنے والے لوگوں کی فکر ایک ہو جائے، جہاں پہ فکریں دو ہو جائیں اس کو قرآن نے شہر سے تعبیر کیا ہے۔ جہاں پہ لوگوں کی فکر ایک ہو وہاں پہ قریہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جس وقت ساری بستی کفر پہ آ گئی اللہ نے تباہ کر دیا، سب لوگ کفر پہ متفق ہو گئے، اس لیے پورا قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ نے کسی شہر کو تباہ کیا نہیں ہے۔ تو کیوں اللہ نے ان کو قریہ کا لفظ کہا؟ سارے بخیلی کے اوپر ایک تھے، کنجوسی میں ایک تھے، بخل میں ایک تھے، لعوم میں ایک تھے، لئیم لوگ تھے، ایک قطرہ پانی کا پلا کے بھی یہ راضی نہیں تھے۔ سب کی فکر ایک ہے بخل میں، اس لیے قرآن نے یہاں پہ قریہ کا لفظ بولا ہے۔ سورۃ یاسین میں تم دیکھو وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، قریہ کا لفظ ذکر کیا، 3 پیغمبر بھیجے، اب فوری آگے قرآن نے کیا کہا؟ وہ بندہ جو آیا تھا ایک حبیب نجار، وہ کدھر سے آیا تھا؟ وہاں پہ قرآن نے مدینہ کا لفظ بولا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، کیوں؟ پہلے اللہ قریہ کہہ رہا ہے، ساتھ ہی مدینہ کہہ دیا، اس لیے اس بستی میں سارے کافر تھے، سب کی سوچ کفر پہ تھی۔ یہ فوری بستی مدینے میں کیسے بدل گئی؟ وہاں پہ ایک بندہ حبیب نجار مومن تھا، جس وقت وہ نبی بستی میں آئے وہ سارے کافر تھے، ایک بندے کی سوچ بدلی، اللہ کریم نے نام بدل کے قریہ کی جگہ ہٹا کے مدینہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہے قرآن مقدس کی فصاحت اور بلاغت، یہ ہے اللہ کی کتاب۔
یہ چیزیں تمہیں اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب سے مل سکتی نہیں ہے۔ مدینہ جس میں لوگوں کی سوچیں مختلف ہو جائیں وہ شہر ہوتا ہے۔ اب مدینۃ الرسول کو مدینہ کیوں کہا گیا تھا؟ یثرب تھا نا پہلے نا، کیوں مدینہ کہا گیا ہے آپ کو پتا ہے کیوں؟ وہاں پہ پہلے یہود تھے، عیسائی تھے، اس وقت تک اس کا نام یثرب رہا۔ وہ لوگ کفر پہ تھے، جس وقت صحابہ آتے گئے اللہ نے نام فوری بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ پہلے سوچ یہودیت کی تھی، پہلے سوچ عیسائیت کی تھی، فکر ایک تھی، مذہب باطل تھا، فکر غلط تھی، اس وقت تک اس کا نام یثرب چلتا رہا۔ جس وقت صحابہ نے قدم رکھا ہے، صحابہ نے قدم رکھا ہے، اللہ نے نام بدل کے مدینۃ الرسول رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ صحابہ کی فکر اور سوچ سے اللہ کریم نے نام بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ کریم نے کریا کا ذکر کیا ہے۔ اب پورا قرآن تم اٹھا کے دیکھ لینا، کبھی کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہیں گے میں نے فلاں شہر کو تباہ کر دیا۔ اب مکے کو اللہ نے بلد کہا، لا اقسم بہذا البلد، بلد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ ایک قبیلے کے لوگوں کی کثرت ہو، جہاں پہ ایک قبیلے کے لوگوں کی کثرت ہو، تو وہاں پہ اب قرآن نے دو لفظ بولے ہیں مکہ کے اوپر، ایک تو مکہ کو بکہ، ام القری، بلد، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بستی کیوں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے مکہ کا نام قریہ رکھا۔ قریہ اس لیے رکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ دین باطل کے اوپر سارے لوگ جمع تھے، تو جب ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے پھر حیا کیا قبیلے کا کہ سارے میرا پیغمبر تیرے خاندان کے ہیں، اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ بلد کہاں کہتے ہیں؟ جہاں پہ ایک قبیلے والوں کی کثرت ہو۔ قریشیوں کی کثرت تھی مکہ میں، اس لیے اللہ نے پیغمبر کی نسبت سے نام مکے کا بلد ذکر کیا ہے قرآن میں۔ تو اللہ نے نہ کوئی بلد تباہ کیا نہ کوئی مدینہ تباہ کیا، صرف بستیوں کو تباہ کیا۔ جب لوگوں کی سوچ فکر ایک ہو جاتی ہے کفر کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ ان کو رہنے دیتا نہیں ہے۔ استطاما اہلہا، اس لیے دو دفعہ اہل کا لفظ بولا ہے کہ پوری بستی میں چکر لگایا، ایک ایک گھر سے کھانا طلب کیا ہے۔ استطاما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، اباؤ جمع کا صیغہ، سب نے انکار کیا۔ وہ قرآن میں آتا ہے ابا واستکبرا، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اباؤ سب نے انکار کیا ہے، کسی نے بھی کھانا دیا نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب بیت اللہ شریف میں موجود ہیں، اسی بستی کا ایک گروہ حج کے لیے آتا ہے۔ حضرت علی سے کہنے لگے یا امیر المؤمنین، تمہاری بڑی طاقتیں ہیں، علی تمہاری بڑی طاقتیں ہیں، لوگ تمہیں مشکل کشا کہتے ہیں، لوگ تو مولا علی کے نعرے لگاتے ہیں۔ اے علی جینا الیک بنقطۃ واحدۃ، علی کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں لے کے آئے، ایک نقطہ حاصل کرنے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ ہمیں ایک نقطے کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی؟ بات سمجھنا، ہمیں ایک نقطہ چاہیے۔ حضرت علی نے پوچھا ما خطبکم، کیوں؟ وما شانکم، کہاں پہ کیسا معاملہ ہے؟ میں سمجھا تمہاری بات، تو اندر کی باتیں جاننے والا کون؟ میں سمجھا نہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اے امیر المومنین علی، ہم فلاں بستی سے آئے ہیں، اسی بستی سے جس بستی میں موسیٰ اور خضر پیغمبر کھانا کھانے کے لیے گئے تھے، کھانا طلب کیا تھا، وہاں پہ قرآن نے لفظ بولا فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کیا۔ ابا کا معنی انکار ہوتا ہے، ابا ابوا ابو، سب نے انکار کیا۔ تو علی مہربانی کر اس با کے نقطے کو
با کے نقطے کو اٹھا اوپر لے جا، ایک نقطہ اپنی طرف سے دے تو یہ بن جائے گا تا، تو لفظ بن جائے گا اتو، مانا ہوگا انہوں نے کھانا دے دیا۔ فَأَتَوْا کا معنی ہو جائے گا انہوں نے کھانا دے دیا۔ قیامت تک علی ہماری بے عزتی ہوتی ہے، جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے ہماری بستی والوں کی بے عزتی ہوتی ہے کہ بڑے یہ ذلیل قسم کے لوگ تھے، بڑے یہ بخیل قسم کے لوگ تھے کہ 3 نبی ان کی بستی میں جا کے کھانا مانگا ہے لیکن انہوں نے کھانا دیا۔ تو علی مہربانی کر فَأَبَوْا کی جگہ پہ کر دے فَأَتَوْا، اس کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا، ایک نقطہ اپنی طرف سے ڈال دے تو بن جائے گا فَأَتَوْا، مانا ہوگا کہ انہوں نے کھانا دے دیا۔ حضرت علی بیٹھے تھے، غصے سے کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، فرمایا اخرجوا منی، او بڑے ظالمو، تم کہتے ہو کہ نقطہ نیچے سے اٹھا کے میں اوپر لے جاؤں، اللہ کی قسم یہ نقطہ جہاں پہ موجود ہے میں اس کو وہاں سے ہٹانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تم کہتے ہو ایک نقطہ اپنی طرف سے لگا دے، کیوں نہیں؟ اس لیے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے اپنے اوپر لیا ہے۔ میرے جیسے لاکھوں کروڑوں علی بھی جمع ہو جائیں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کتنے بڑے بخیل اور ظالم لوگ۔ تو مشکل کشا کون ہوا؟ تو جو علی نقطے کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے تو تمہاری مشکلیں حل کرنے کی کیسے طاقت رکھتے ہیں؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ چلتے 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 پوری بستی کا چکر لگایا، کسی نے بھی کھانا دیا۔ تو خضر علیہ السلام واپسی بستی کا چکر لگا کے آ رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یریدو ان ینقض فاقامہ، دیکھا ایک دیوار کا ارادہ گرنے کا ہے، ایک دیوار کا ارادہ گرنے کا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ارادہ کرنا یہ تو صفت ہے مفکر اور عاقل کی، ارادہ تو زیرو آدمی کرتا ہے، مفکر اور عاقل کرتا ہے۔ اب جس وقت ارادے کی نسبت مفکر اور عاقل کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے ارادے کا، جب غیر زیرو چیز کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے قریباً ان ینہار۔ دیوار ارادہ نہیں کرتی، معنی کیا ہے؟ وہ گرنے کے بالکل قریب تھی، گرنے کے بالکل قریب تھی۔ یرید ان ینقض، خضر علیہ السلام نے اپنا تھیلا اسی جگہ پہ رکھ دیا، بیٹھ گئے، دیکھا دیوار جو ہے وہ گرنے والی۔ خضر علیہ السلام نے اپنا سامان وہاں پہ رکھا، اس گرتی دیوار کو دھکا لگایا، وہ گر گئی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام چلو جلدی کرو، گارا بناؤ۔ یوشع بن نون کو کہا کہ پتھر جمع کر کے لاؤ۔ اب یہ باتیں ولی نبی کے سامنے کر سکتا ہے؟ ولی کی اتنی جرت ہو سکتی؟ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جلدی کرو موسیٰ علیہ السلام، گارا تیار کرو فوری۔ موسیٰ علیہ السلام گارا بنانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عجیب رشد میں سیکھنے آیا ہوں، یہ بھوکا پیاسا اس بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا، چلو ان کی مزدوری پہ لگا دیا اللہ کے بندے نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا آخری بات ہے، اگر میں نے پوچھ لیا تو بس پھر میرا راستہ الگ ہو جائے گا۔ گارا تیار کیا، فرمایا جلدی کرو گارا بناؤ۔ یوشع بن نون کو حکم دیا کہ پتھر لے کے آؤ۔
اس کی صفائی کر کے موسیٰ علیہ السلام گارا دیتے ہیں، یوشع بن نون پتھر لے کے آتا ہے، پتھر دیتا ہے، خضر علیہ السلام مستری کا کام کرنا شروع کیا ہے، معمار کا کام کرنا شروع کیا ہے، دیوار بنانی شروع کر دی، دیوار بناتے رہے، یرید ان ینقض فاقامہ، اللہ فرماتے اس گرتی دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا۔ بڑی وہ بابرکت دیوار ہے جس میں مستری بھی نبی اور مزدور بھی نبی۔ اب اصل اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ نے یہ کیوں ایسے کام کیے؟ دیوار تیار ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے بھوک لگی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یرید ان ینقض فاقامہ، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، دیوار تیار کر کے خضر علیہ السلام نے اپنا تھیلا اٹھایا تو چلنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پریشانی آئی، یہ پوری بستی کے ایک ایک گھر سے ہم نے کھانا طلب کیا ہے، انہوں نے ہمیں کوئی کھانا کھلایا نہیں ہے، وہ ہمیں ایک قطرہ پانی کا دینے پہ راضی نہیں، تو ان کی دیواریں سیدھی کر رہا ہے۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، او اللہ کا بندہ چلو ویسے نہیں انہوں نے دیا، بڑے لئیم لوگ ہیں، بڑے بخیل لوگ ہیں، لاتخذت علیہ اجرا، یہ جو کام کیا ہے اس کام کی مزدوری تو مانگ لے، جو تو نے کام کیا ہے اس کام کی مزدوری تو مانگ۔ اب یہاں پہ فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، موسیٰ علیہ السلام میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، او موسیٰ علیہ السلام میں نے تیرے ساتھ اتفاق کیا تھا کہ تو نے مجھ سے کچھ پوچھنا، نہیں ہے، ابھی تم نے پھر مجھ سے سوال کر دیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ابھی کیا کر، قال ھذا فراق بینی و بینک، تیرے قول کے مطابق، تیرے معاہدے کے مطابق، تیری بات کے مطابق تیرا راستہ وہ ہے، میرا راستہ ادھر ہے، تو نے کہا تھا میں ابھی سوال نہیں کروں گا، تو ابھی تو نے مجھ سے سوال کیا، اگر میں سوال کروں تو اپنے ساتھ مجھے نہ رکھنا، تیری بات کے مطابق ابھی کیا کر، ھذا فراق بینی و بینک، تیرا میرا راستہ الگ، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ آج موسیٰ علیہ السلام تم بڑے حیران ہونے لگے ہو میرے کاموں پہ، حالانکہ اس طرح کے 3 کام موسیٰ علیہ السلام تم خود کر کے آئے ہو۔ اللہ نے مجھے جو بتایا ہے، جو میں نے 3 کام کیے ہیں، اس طرح کے کام موسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ سخت شرائط کے ساتھ تم کر کے آئے ہو۔ اس وقت تجھے حیرانگی نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام، آج میں نے کیے ہیں تجھے حیرانگی ہو گئی؟ کیسے؟ پہلے جس وقت کشتی پہ سوار ہوئے تو نے کہا کہ کشتی کا پھٹا کیوں توڑا ہے، سبب ذکر کیا، لے تو غورے کا اہلہا، تو ان سب کو غرق کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت تجھے حیرانگی نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام، یہ تو سارے نوجوان لوگ ہیں، ان کو تو تیرنا بھی آتا ہے، اگر کشتی ٹوٹ بھی گئی ہے تو تیرنا بھی جانتے ہیں۔ اس وقت تجھے حیرانگی نہیں ہوئی جس وقت تیری ماں نے لکڑی کے اندر بند کر کے دریا کے حوالے کیا، تجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، وہ تو کشتی بھی نہیں تھی، وہ تو کشتی بھی نہیں تھی، تمہیں تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، وہ تو ایسے عام لکڑی تھی، یہ تو کشتی ہے، اس کے اندر پانی داخل نہیں ہو سکتا، تیرے صندوق میں تو پانی داخل ہو سکتا تھا، تجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، دل کرتے چلتے ہی ڈوب جاتا موسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت تجھے حیرانگی نہیں ہوئی تھی،
اس وقت تو نے کیوں نہیں کہا اپنی اماں کو اماں تو نے مجھے لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کیا ہے، یہ تو کشتی بھی نہیں، پانی اندر آ گیا تو میں ڈوب جاؤں گا، کیوں مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا، میں تو چھوٹا معصوم ہوں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام تجھے حیرانگی نہیں ہوئی، اس وقت تجھے تعجب نہیں ہوا؟ آج اگر میں نے پھٹا توڑا ہے، یہ تو سارے نوجوان ہیں، تم تو بچے تھے، ان کو تو تیرنا آتا ہے، تمہیں تیرنا بھی کوئی نہیں آتا۔ اس وقت تجھے حیرانگی نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو نے کیوں نہیں پوچھا تھا، آج مجھ سے کیوں پوچھا ہے؟ دوسری بات تو نے مجھے کہی ہے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، دوسری بات تو نے کہی ہے کہ تو نے ایک معصوم کو قتل کیا۔ اگر آج میں نے قتل کیا ہے تو تجھے بڑی حیرانگی ہوئی، تو جب مصر میں تو نے قتل کیا تھا اور جب تو نے قتل کیا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام تجھے حیرانگی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ جس وقت فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ۔ دو آدمی جھگڑا کر رہے، ایک موسیٰ پیغمبر کی برادری کا، ایک فرعونیوں کی برادری کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے نے مدد مانگی ہے، موسیٰ علیہ السلام مہربانی کر، یہ فرعونی مجھے مارتا ہے۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو ہٹایا ہے۔ فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ مر گیا، قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی دعا میں خود کہا رب انی قتلت منہم نفسا، اللہ میں نے ایک بندے کو قتل کیا ہے۔ تو خضر پیغمبر کہنے لگے جب تو نے قتل کیا اس وقت تجھے حیرانگی کوئی نہیں، آج میں نے اگر قتل کیا ہے تو تجھے بڑا تعجب لگا ہے، بڑے میرے اوپر فتوے لگانے لگے ہو، یہ تو نے شریعت کے خلاف کام کر دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام تو نے شریعت کے مطابق کیا تھا، تو نے بندہ قتل کیا، تو نے شریعت کے مطابق کیا تھا، اس وقت تجھے حیرانگی نہیں ہوئی؟ آج مجھ سے پوچھتی ہو اگر مجھ سے بندہ قتل میں نے قتل کیا ہے۔ تیسرا کام موسیٰ علیہ السلام تو نے کہا لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، چاہتا تو ان سے اپنی مزدوری مانگ لیتے، ان سے کیا کرتے؟ مزدوری مانگی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا، او تو نے شعیب پیغمبر کی بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو نے پانی پلایا، تو نے مزدوری کی وہاں پہ پانی پلانے کی، تو نے ان سے اپنی مزدوری کیوں نہیں مانگی تھی؟ تو نے وہاں پہ مدین میں مزدوری کی، شعیب پیغمبر کی بکریوں کی بچیوں کی بکریوں کو تو نے پانی پلایا۔ فرمایا اس لیے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اس وقت تمہیں بھی بھوک لگی تھی، بھوک لگی تھی کہ نہیں؟ 7 دن 8 راتوں کا مصر سے پیدل چل کے مدین میں پہنچا موسیٰ پیغمبر، اس وقت تمہیں بھی بھوک لگی تھی، بھوک پیاس کی حالت میں تو نے مزدوری کی، شعیب پیغمبر کی بچیوں کی بکریوں کو تو نے پانی پلایا، لیکن وہاں پہ تو نے مزدوری کیوں نہیں مانگی؟ اس وقت تجھے حیرانگی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس وقت تجھے تعجب کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام ان سے مزدوری مانگی تھی؟ جس طرح اس وقت تمہیں بھوک لگی تھی، بھوک کی حالت میں تو نے مزدوری کی تو مزدوری مانگی نہیں۔ اسی طرح آج ہم سب کو بھوک لگی ہے، بھوک کی حالت میں ہم نے مزدوری کی ہے، جس وقت تو نے نہیں مانگی تھی اسی طرح میں نے بھی نہیں، اس وقت تو نے مزدوری نہیں مانگی تھی، اس وقت میں نے مزدوری۔ آپ اس طرح کے 3 کام موسیٰ علیہ السلام تم خود کر کے آئے ہو، اور بڑی سخت شرائط کے، میرے سے زیادہ سخت شرائط کے ساتھ تم یہ کام کر کے آئے ہو،
اس وقت تجھے تعجب اور حیرانگی نہیں ہوئی؟ اگر آج میں نے تیرے سامنے وہی کام کر دیے ہیں تو آج تجھے تعجب ہونے لگا؟ کہنے لگے وما فعلتہ عن امری، وما فعلتہ عن امری، آگے میں تجھے تعویل بتاؤں گا، لیکن پہلے میری بات کو سمجھ موسیٰ علیہ السلام، تاکہ تمہارے دل کے اندر حیرانگی نہ رہے۔ اللہ کی قسم، وما فعلتہ، یہ کام میں نے نہیں کیے، وما فعلتہ، یہ کام میں نے نہیں کیے، عن امری، اپنے حکم سے یہ کام میں نے کیے، وما فعلتہ، میں نے نہیں کچھ بھی کیا، کروانے والا مجھ سے کرواتا گیا تو میں کرتا گیا، وما فعلتہ، میں نے، وہ جیسے نبی علیہ السلام نکلنے لگے نا تو آپ نے مٹھی کی بھر کے آپ نے پھینکی، اللہ فرماتے میرے پیغمبر وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکی، وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب تو نے پھینکی، ولکن اللہ رما، میرا پیغمبر آپ نے تو مٹھی کی جو ہے ایسے ڈال دی، ان کی آنکھوں میں پہنچا کے اندھا کر دینا، یہ میرا کام ہے، وما رمیت۔ یہاں پہ بھی خضر پیغمبر فرماتے وما فعلتہ، میری کیا طاقت ہے کہ میں کسی بندے کو قتل کروں، میری کیا طاقت ہے کہ میں مسکینوں کی کشتی کے پھٹے توڑوں، میری کیا طاقت ہے کہ گرتی دیواروں کو سیدھا کروں، میں نے کوئی کام نہیں کیا، وما فعلتہ، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، وہ کرواتا گیا تو میں خضر کرتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی گنجائش مل سکتی ہے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا نہیں موسیٰ علیہ السلام، ھذا فراق بینی و بینک، تیرا وہ راستہ چل مصر کی طرف موسیٰ علیہ السلام، میں اپنے راستے کی طرف، تم اپنے راستے کی طرف، فراق بینی و بینک، سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جن باتوں کے اوپر تجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے 4 دفعہ تمہیں نصیحتیں کی، وہ نکلنے سے پہلے بھی میں نے 4 دفعہ تمہیں نصیحتیں کی کہ سوال نہ کرنا، خاموشی سے سنتا رہنا، سأنبئک بتاویل، میں ان کاموں کی تعویل تمہیں بتاؤں گا۔ سورۃ یوسف میں لفظ کیا تھا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ، کون جانتا ہے؟ إِلَّا اللَّهُ، کاموں کی تعویل اللہ جانتا ہے، تفسیر جو ہے اس نے بتائی ہے، تفسیر جو ہے وہ بتائی گئی ہے، تعویل جب تک وہ بتائے نہیں تو پتہ چلتا۔ اس لیے خضر پیغمبر نے بڑا عظیم لفظ بولا ہے، کہنے لگے سأنبئک بتاویل، ان کے پیچھے جو تعویل ہے اس کی میں تمہیں خبر دوں گا، سأنبئک، بہت بڑی باتیں ہیں ان کے پیچھے جو کام ہوا ہے، تو اس کا اختیار میرے پاس نہیں، میں نہیں جانتا، بتاویل، وہ مجھے بتاتا گیا، میں کرتا گیا، ابھی میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام ان کی ساری حقیقت بتاؤں گا، لیکن ابھی گنجائش کوئی نہیں، تمہارا رشد پورا ہوا، تمہارا رشد جو ہے یہ پورا ہو چکا ہے، ابھی فراق بینی و بینک، ابھی تیرا میرا راستہ الگ ہو گیا۔ چلو تعویل آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ۔